لائف کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. زبردست. اللہ تعالیٰ لائف کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لائف کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرے کہ تم میں سے بہترین اعمال کون کرتا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ پرابلمس ہماری لائف میں نہیں آئیں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. پرابلمس تو ہم سب لوگوں کی لائف میں آنا ہی آنے. بات یہ ہے کہ ہم نے کوپ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو کوپ کرنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں تھرو نالج آف اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ کے نالج آف دین اور تقدیر کا کانسیپٹ. بالکل, جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ آپ کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے, آپ جتنا مرضی بڑے گریف سے گزر جائیں ایونچولی آپ ہیل کر لیتے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بنا دے گا راستہ, وہاں سے بنا دے گا جہاں دروازہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. اور جسٹ ٹو ایڈ سوری کہ ایک آیت یاد آ گئی سورہ ابراہیم کی ورس 23-24, علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ طیبہ کی مثال ایک درخت کی سی ہے, طیب درخت جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں, شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں, گیونگ اٹس فروٹ ایٹ آل ٹائم. تو مفسرین کہتے ہیں مومن کی مثال جس نے کلمہ کہ غم کے موسم آئیں گے تو درخت دیکھیں ایک درخت ہے بہت اسٹرانگ, طوفان آتا ہے, لائٹننگ آتی ہے, میکسیمم کیا ہوتا ہے اس کے پھل گر جاتے ہیں, ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, پتے جھڑ جاتے ہیں, اپنی جگہ سے جگہ سے نہیں اکھڑتا. اینکر بڑا اسٹرانگ ہے نا, جو اینکر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے نا تو جیسے مرضی حالات آ جائیں, ہاں پتے گر جائیں گے, شاخیں ٹوٹ جائیں گی, لیکن جو وہ اسٹیم ہے نا مین وہ اپنی جگہ پہ, اور وہ نالج ہو. کیوں اسے دلیل کیا ہے, وہی دیکھیں نا, حضرت یعقوب کہتے ہیں نا انی اشکو بثی بحسن اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون, کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو, یعنی میرے پاس نالج ہے. the reason یعقوب علیہ السلام didn't go to a depression جس میں بالکل ہوپلیسنس ہو, حالانکہ سال گزر گئے اور بچے نہیں ملے اور دوری ہے, وہ نالج تھا کہ جب اللہ کا نالج ہو نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے, اور نا امید تو وہی ہوتا ہے, خود کہتے ہیں الا القوم الکافرین, جو کافر ہیں. سو نالج از ویری امپورٹنٹ, جو کہ ہم تو انبیاء نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس جو شریعت کا علم آیا ہے نا اس کا نالج ہونا, اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یو شوڈ بی تھنکنگ اباؤٹ دا ہیئر آفٹر, ورینگ اباؤٹ what you can control and don't worry about what you cannot control. Exactly. مطلب آپ اگر ایسی چیزوں پہ worry کریں جن کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں تھا ہی نہیں, تو اس کی فائدہ کیا. آپ اس چیز پہ ورری کریں جس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے, اور چلو اس کے لیے محنت کریں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, سائیکالوجی میں 4 تھراپی سب سے زیادہ یوز ہوتی ہیں, ویسے تو بہت ہیں لیکن موسٹ کامن 4 ہیں. REBT ریشنل ایموٹیو بیہیویئرل تھراپی, CBT کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی, گیسٹالٹ تھراپی, ایگزسٹینشل تھراپی. صحیح, چاروں کو آبزرو کریں. کوئکلی بتاتا ہوں. REBT میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس بندے کے جب ٹریگر آتا ہے نا تو اسے یہ سکھاتے ہیں کہ ٹریگر سے ریئیکٹ کیسے کرنا, کیونکہ اٹس آل اباؤٹ ریئیکشن سے کانسیکوینسز آتے ہیں, تو آپ اس کو اچھی سوچ سکھاتے ہیں کہ ریئیکشن کیسے دینا. CBT کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی میں ہوتا ہے کہ آپ اس کے ہر نیگیٹو تھاٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور پازیٹیو تھاٹ دیتے ہیں. جیسے کیونکہ آئی شیل نیور بی لوڈ اگین, آپ اسے کہیں گے یو شیل آلویز بی لوڈ اگین. وہ کہے گا نو ون لوز می, آپ کہیں گے یور پیرنٹس لو یو, یہ لوز یو, وغیرہ وغیرہ. اچھا, پھر تیسرا گیسٹالٹ تھراپی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بندہ ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے پرابلم آیا لیکن کیوں آیا, آپ اس کو کیوں میں گھسا دیتے ہیں, اور آپ اسے کہتے ہیں کہ کہیں تمہیں لگتا ہے تمہارا کوئی فالٹ ہے. اچھا, پھر چوتھا ایگزسٹینشل تھراپی, آپ اس کی پرابلمس کو, یہ ابھی میں اس طرح آ رہا ہوں, یہ سب اسلام ہے. اور چوتھا جو ہے ایگزسٹینشل تھراپی میں یو گیو میننگ ٹو دیئر پرابلمس. آپ اسے کہتے ہیں کہ کس لیے آیا ہے یہ سمجھو, کیونکہ گرو کرنے آیا ہے تمہیں, کیا بات, یا کوئی گناہ بخشوانے آیا ہے تمہارے, یا اللہ نے تم سے کوئی کام لینا ہے. آپ اسے میننگ اور پرپس دے دیتے ہیں. یہ چاروں چیزیں سامنے رکھیں اور اسلامی فلسفی آف لائف سامنے رکھیں. قرآن کی آیات میرے ذہن میں آ رہی ہے, یعنی یہ کوئی آپ ریلیجیس اس کی اپروچز نہیں بتا رہے, جی جی, سائنٹیفک, لیکن ہر چیز کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تمہیں پلٹنے کے لیے آئی ہیں. اللہ اکبر, کہ ہم تمہیں مصیبت دیتے ہیں حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو تمہارے گناہ معاف ہو گئے. اور سبحان اللہ, آیاز افرا آیاز. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جس کو دین سمجھ آ گیا ہے نا, ہاں یہ میڈیکل النیسز ہوتی ہیں وہ اپنا علاج کریں, لیکن دین جس کو
صرف دین آپ کو اس سے نکالے گا نہیں بلکہ ان میں جانے سے ہی بچا لے گا. اٹس اے گریٹ پریکاشنری میئر کہ آپ کو ڈپریشن پہ جانے سے بچا لے. اچھا پھر ہم لوگ جیسے آپ نے بات کی, اگر یہ جو پرپز آف لائف ہے نا, واٹ آر یور ویلیوز, آپ کی ویلیوز کیا ہیں یار؟ آپ ویسی ٹام ڈک اینڈ ہیری, آپ نے کھانا پینا کھانا ہے, آپ نے گھر بنانے گاڑی لینی, یہ آپ کی ویلیوز ہیں, تو پھر تو آئی ایم سوری. آپ یہ امیجن کریں کہ آپ 100 سال کے ہو گئے ہیں, آپ کی 100th برتھ ڈے ہے, ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے لیکن چلیں, آپ کے پاس آپ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, گیٹ ٹوگیدر ہے, اور آپ اپنے بستر پہ ہیں, یو آر اباؤٹ ٹو ڈائی, وہ آپ کے بارے میں آپ کی لیگیسی بتا رہے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ اس کی کیا کیا ویلیوز تھیں, آپ کیا سننا چاہتے ہیں ان کے منہ سے, کہ اس نے بس گھر بنا لیا, یا اس نے پیسے کما لیے, یا یہ کر کے آ گیا. آپ اس ٹائم جو سننا چاہتے ہیں نا اپنی لائف کو, آج سے اس طرح گزارنا شروع کر دیں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں کہ اس نے دین کا بڑا کام کیا, اس نے اجر بڑے اکٹھے کیے, اس نے لوگوں کی بڑی خدمت کی, تو آج سے وہ کام کریں. مطلب یعنی, اور آپ کی سب سے بہترین ویلیو کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقط فاز, وہ سب سے کامیاب. یہ ویژن ہے نا اصل میں, یہ ویژن ایبسنٹ ہے کیونکہ ہمارا ورلڈ ویو ٹھیک نہیں. بالکل. اچھا, اور غم کی دعائیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں. ہاں, دعا حصن المسلم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, اس میں غم کی دعا, انگزائٹی کی دعا, ریسٹلیسنس کی دعا, فیئر ان سلیپ کی دعا, خواب نائٹ میئر کو جھٹکنا کیسے, اس کی دعائیں. تو یہ اگلا سولوشن ہے دعا, کیونکہ دعاؤں کی طرف بھی ہم نہیں آتے, حالانکہ بہت سارے پرابلمز ایسے ہیں کہ وہ ہماری صرف دعا کا ویٹ ہوتا ہے. دعا کرتا ہے انسان. ڈپریشن ہے وہ کیا ہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک. میرا جو فور لاک ہے نا, ماتھا تیرے ہاتھوں میں ہے. ماذن فی حکمک, میرے بارے میں جو تیرا فیصلہ ہے وہ تو ہو کے رہے گا. اچھا وہ تو ہو کے رہے گا یار, وہ تو ہو سکتا ہے کہ غلط بھی ہو. عدل فی قضاؤک, عدل سے بھرا ہوا ہے تیرا فیصلہ, یعنی جو تیرا فیصلہ ہوگا اٹ از پیور جسٹس. یعنی مجھے معلوم ہے نہ اسألوک بکل اسم ہوا لک, میں تمام ناموں سے سوال کرتا ہوں جو تیرے نام ہیں, جو تم نے سکھائے, جو تم نے اپنے پاس کتابوں میں رکھے, جو تم نے کسی کو نہیں بتائے. انت جل قرآن ربیع قلبی, قرآن کو میرے دل کا نا اسپرنگ بنا دے, فاؤنٹین بنا دے. اچھا سولوشن کیا مانگ رہے ہیں؟ سولوشن ہونا کہ یار یا اللہ میرا ڈپریشن ختم کر دے, میرا جو یہ فوت ہو گیا ہے جو بندہ, اس کا دکھ میرے دل سے ختم کر دے. سولوشن میں یہ نہیں مانگا, سولوشن میں یہ مانگا کہ میرا قرآن جو ہے نا وہ میرے دل کا گھر بنا دے. کیونکہ کبھی کبھی نا آپ کو کوئی چیز نکالنی نہیں ہوتی, کوئی اچھی چیز ڈال دینی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. یہ بڑی we spend so much energy in fighting negative thoughts rather than spending it on positivity. Stop fighting negative thoughts and do something positive, تو خود ہی نکل جائیں گے بھائی. اللہ تعالیٰ یہ تو try out reading Quran loud when you're depressed. یہ جو ہے نا کہ وَنُورَ صَدْرِي, میرے دل کی ٹھنڈے بات ہے, وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي. کیا بات ہے, میرے غموں کو, دکھوں کو لے جانے والا بنا دے. کیا چیز؟ قرآن. یعنی میک اٹ انٹرسٹنگ فار می, اور میری مدد کریں کہ میں اس سے زیادہ ٹائم گزاروں, تاکہ میرا اپنا لائف ویژن کلیئر ہو, میرا پرپز آف لائف کلیئر ہو. اور جب وہ سیٹ ہوا نا, میرا ایکزیم اور میرا جو بیس ہے سیٹ ہو گئی, سب نکل جائے گا. دعا کا فلسفہ سمجھیں اور دعا کا مقصد سمجھیں. مجھے ریسنٹلی کسی نے کہا کہ میں نے بڑی دعا کی, کسی سے شادی نہیں ہو رہی, تو میری دعائیں نہیں قبول ہوتی. تو میں نے کہا یہ دعا کی وجہ سے اللہ کو پا لیا آپ نے, ریلیشن بن گیا اللہ سے, یعنی روزانہ کرتی ہیں نا آپ دعا, تو یہ تو بن گیا. تو میں نے کہا بس دعا قبول ہوگی. کیا دعا قبول ہونا یہ کہ رشتہ ہو جائے گا؟ سلف تو یہی کوشش کرتے تھے. میں نے ابن تیمیہ کوٹ پڑھا, سلف کہتے تھے ہماری دعائیں نہ قبول ہو. بہت عجیب فلسفہ, جان کے کیوں لطف آ گیا تھا دعا کرنے. یار چیز مل جائے گی تو کیسے پھر دعا رک جائے گی. لیکن یہ بہت بڑا آگے کا ہے. اچھا ایک آخری چیز کہ تہجد, کئی لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے سینٹینس بولا کہ علی بھائی all it required was one تہجد, جو کہ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی. ایک تہجد کی مار تھی یہ ساری میری گیم اور میری پرابلم. تو یہ بہت پاورفل سینٹینس ہے.